ان کی ادائیگی کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، نیز اخفاء ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں۔ الف لام میم آگے گولدارہ سا ہے، آگے اللہ لکھا ہوا ہے، اس کو دو طریقے سے پڑھتے ہیں، ایک ہے وصل کا طریقہ، دوسرا ہے وقف۔ وصل میں الف لام میم اللہ ایسے پڑھیں گے، اور وقف میں الف لام میم آگے اللہ اس کو الگ پڑھیں گے۔ اسی طرح پہلا حرف صاد ہے، ایک تو اس کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کھینچیں گے، 5-6 الف کے برابر لمبا کر کھینچیں گے، 5-6 حرکات کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ اس کے بعد دانتوں کا، اس سے پہلے ہم ریوائز کریں، دانتوں کا میں نقشہ نکال کے لایا تھا، زبان کا نقشہ، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی نا، تو زبان کا نقشہ اور دانتوں کا نقشہ یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نکالا تھا۔ جیسے یہ زبان ہے، یہ اگلا سرا زبان کا، یہ زبان کی جڑ ہے، یہ زبان کا درمیان ہے، یہ پھر زبان کی نوک، یہ سائڈوں پہ یہ نوک جس کو طرف اللسان بھی کہتے ہیں۔ کچھ حرف ہیں جو زبان کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، یہ زبان کی جڑ ہے، اور جیسے کاف، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ٹچ ہوگا۔ قاف جو 2 نقطوں والا ہے، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، قاف، زبان کی جڑ اور تالو کا پچھلا نرم والا حصہ وہاں سے ٹچ ہو تو ادا ہوتا ہے۔ یہ زبان کے درمیان سے کون سے حروف 3 ہم نے سنے تھے؟ جیم شین یا۔ ہاں، زبان کے درمیان، یہ زبان کا درمیان ہے، یہ درمیانہ حصہ تالو سے ٹچ ہوگا، تالو کے درمیان سے لگے گا تو جیم شین اور یا، یہ 3 حرف ادا ہوں گے۔ اس کے بعد دانتوں کی اقسام جو ہم نے زبانی سنی تھی، تو یہ آپ دیکھ بھی لیں۔ جو سب سے آگے والے 2 دانت ہیں، 2 سے مراد 2 نیچے والے 2 اوپر والے، یہ 4 دانت، اس کو کیا کہتے تھے؟ سنایا۔ ثنایا، بالکل سامنے والے 2 دانت، اوپر نیچے والے 4 ہو گئے، تو سامنے والے یہ 2 ثنایا، اس کے ساتھ والے 2 سے مراد 4 اوپر نیچے کے 2، یہ ربائی، اس کے ساتھ والے جو تھے وہ ناب، مطلب نوکیلے دانت ہیں نا، ہر بندے کے یہ سائڈ والے نوکیلے ہیں، اس لیے نوکیلے ہونے کی وجہ سے ان کو ناب کہتے ہیں۔ ناب کے بعد تھے جو مسکرانے میں نظر آتے ہیں، اس کو زاہق، ناب کے ساتھ جو دانت ہیں اگلے اس کو زاہق کہتے ہیں، جو مسکرانے میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلے جو 12 دانت ہیں، یعنی زاہق سے آگے 4 4 8 4 12، ان سب کو طاہن کہتے ہیں، اور آخری جو 2 ہیں، 2 سے مراد اوپر نیچے کے ملا کے 4 ہیں، اس کو ناجز۔ یہ دانتوں کی یوں شکلیں اور ان کے یہ نام۔ لام، نون اور را، یہ کہاں سے ادا کرنا ہے؟ زبان کے نوک سے۔ ہاں، اب یہ زبان کا نقشہ، منہ کا نقشہ، دانتوں کا نقشہ، یہ زبان ہے۔ اب زبان یہ دانت ہے اوپر والے دانتوں کے جڑ سے تھوڑا اوپر زبان ٹچ ہو رہی ہے، اور کتنی پھیلاؤ میں ہے؟ ثنایا سے لے کر زواہق تک۔ ثنایا سامنے والے دانت، اور ثنایا کے ساتھ کون سے تھے؟ ربائی کے ساتھ ناب کے ساتھ زاہق۔ تو زاہق سے لے کر ثنایا تک زبان پھیلے گی، لام، پھر لام ادا ہوگا۔ اب یہاں پہ زبان اوپر ٹچ ہوگی، اور اسی طرح
ثنایا سے ضاحک تک زبان ٹچ ہوگی اوپر تو پھر یہ لفظ ادا ہوگا لام کا. طرف لسان اور ضواحک سے ثنایا تک مقابل کا تالو کا مخرج ہے، یعنی دانتوں کے اوپر والی جڑ ہے نا، اس سے تھوڑا تالو کی طرح زبان ٹچ ہوگی تو یہ لام نکلے گا. اس کے بعد ہے نون. لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کے انیاب سے ثنایا تک مقابل کا تالو، یعنی اوپر والے تالو سے ہی زبان ٹچ ہونی ہے نون کے اندر. یہاں سے یہ جو نشان تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں یہ ٹوٹل بیچ والے دو دانت ثنایا، اس کے بعد ربائی، اس کے بعد ناب. ناب سے ثنایا تک یہ زبان اوپر اس کے مقابل کے تالو، یعنی اس کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کے برابر زبان ٹچ ہونی ہے تو نون. زبان کو اوپر ٹچ کریں نا پھر نون نکالیں. ہاں پہلے اوپر تالو سے ٹچ کریں جہاں جیسے یہ ٹچ ہوئی ہوئی ہے یہ اوپر لگی ہوئی ہے نون، یہ نون کا مخرج. اس کے بعد وا، ذال اور فا. اس میں بھی کچھ ڈاؤٹ جن کو تھا تو یہ دیکھ لیں نقشے کے مطابق. یہ زبان ہے، یہ نیچے کے دانت ہیں، یہ اوپر کے دانت ہیں. اب وا موٹی آواز نکلے گی، وہ وا وا توئیں توئیں جسے کہتے ہیں. یہ زبان دیکھیں نا اوپر کے، وہ اوپر کے دانتوں کے سرے سے زبان ایسے ٹچ ہو رہی ہے، وہ موٹی آواز نکلے گی. اسی طرح ذال اور فا. وہ پھر ذال اور فا، یہ زبان کا جو سرا ہے اس جگہ ٹچ ہوگا اوپر والے دانتوں کے اندرونی سائڈ سے. تو یہ اس کا نقشہ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی بھی سمجھ آ جائے گی زبان اور دانتوں کے نقشے کے بارے میں انشاءاللہ. سبق نمبر 18 نکال دیں. اتنا لمبا کھینچنا ہے. اب اس کو ایک تو موٹا کر کے نکالیں منہ سے، سین نہ نکلے، سواد نکلے. سواد، قاف، پانچ چھ حرکات 5-6 سیکنڈ تک کھینچتے جانا ہے. یہاں کھڑا زبر ہے نا تو اس لیے. اس کے بعد یاسین، یاسین، طاسین، حامیم، الف لام را، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم. اچھا لام کے بعد جب میم کو ملانا ہے نا تو یہاں میم ساکن کے بعد پھر میم آئے گی، یعنی لام پھر آگے میم، میم میم دونوں مل گئی تو اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے. ایک لام میں میم ہے، ہاں ایک لام کی میم اور ایک یہ میم ہے. لام کی میم جہاں 2 میمیں آ جائیں، ایک میم پہلے میم ہے اس کے بعد پھر آگے میم ہے تو وہاں پہ غنہ کریں گے. با کا بھی سنا تھا جہاں میم آ جائے اور با آ جائے. تو اگلا الف لام
الف لام میم را. یہ غلطی عموماً ہو جاتی ہے. آگے جو میم کا غنہ نہیں کرتے نا، لام والا، لام کے آخر میں جو ادا کرتے ہوئے میم آتا ہے اور پھر اگلا یہ میم، ان کو جب ملا دیں گے لام تھوڑی دیر تو یہاں تھوڑی دیر غنہ ہوگا، پھر اگلا لفظ ادا کرنا ہے، اگلا حرف ادا کرنا ہے. حامیم. حامیم. یہ دو دفعہ عین سین قاف. ہاں، یعنی الگ الگ اس کو حرف کو ادا کرنا ہے. طاسین میم. اس کو دوبارہ سن لیں توجہ سے. تشدید ہے، میم پہ تشدید ہے نا آگے، تو سین اور میم کو ایسے ملا کے وہی آواز جو غنہ والی تھوڑی نکلتی ہے وہ تھوڑی نکالیں. یہاں ہی تشدید آ جائے اور پھر پیچھے بھی سین میم سے ٹچ ہو رہا ہے. پھر توجہ سے اس کو سنیں. طاسین میم. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. ہاں، تو اس طرح حروف مقطعات کو اسی طرح ادائیگی جیسے یہاں کی گئی ہے، یوں ہی لمبا جتنا کھینچنا ہے اتنا کھینچ کے تسلی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. لوگ اس کو جلدی جلدی میں کر جاتے ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، تو الف لام میم اللہ، اس طرح سپیڈ میں پڑھ جاتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں. ادھر مدات تقریباً 2-3 مدیں اکٹھی ہو رہی ہیں. یہ جس طرح الف مدہ بھی ساتھ ہو رہا ہے، اسی طرح اخفاء کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے یہ جو غنّے ہو رہے ہیں. ہاں، غنّے کا بھی خیال رکھنا ہے، مدات کا بھی خیال رکھنا ہے، حروف مستعلیہ کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس طریقے سے حروف مقطعات کو چند ایک حروف ہیں یہ قرآن پاک کے اندر، اس کو یوں ادا کرنا ہے. بس اس کے بعد ہمارا اگلا سبق ہوگا. 2-4 سبق ہی پیچھے رہ گئے. آخری سبق تو نماز والا ہے. ٹوٹل 22 سبق ہیں اور 18 تو 19 20 21 3 سبق رہ گئے ہیں. اس کے بعد آخری جو وہ نماز سیکھنے والا سبق ہے. تو ان 3 سبقوں کو ایک دفعہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ دوبارہ تھوڑی اور گہرائی میں جا کے پڑھیں گے. فی الحال ہم نے پہلی دفعہ تھوڑا موٹا موٹا مین چیزیں پڑھی ہیں، تو باریکی سے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اور باریکی سے گہرائی میں جائیں گے. جتنی گہرائی میں جائیں گے انشاءاللہ پھر موتی گہرائی میں ہی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے. یکدم ہی اگر گہرائی میں پہلے سبق بھی چلے جائیں، ویسے تو روزانہ ایک حرف جیسے الف با ہے نا، تو ایک دن میں ایک ہی سکھانا چاہیے. ایک
لفظ ایک حرف سکھانا چاہیے. با کے بارے میں ایک دن وہی سبق ہو, اگلے دن تا کا سبق ہو, ایک ہی سبق ہو. لیکن ہم چونکہ ایک ایک دن میں ایک ایک سبق کور کرنے کی کوشش کی کہ چلو مشکل نہ لگے, گھبرا نہ جائیں. کئی پھر شروع میں پھر بھاگ جاتے ہیں کہ تو بہت مشکل کام ہے, تو پھر آتے ہی نہیں ہیں, دل ہی نہیں لگتا. اب کئی جو بعد میں شامل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو ان کو نہیں سمجھ لگتی, پھر کئی اٹھ جاتے ہیں, سمجھ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں, کون کون سی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں, عجیب و غریب لفظ بول رہے ہیں. ادغام شفوی تو نون ساکن کے قاعدے, اظہار, اقلاب, ادغام, تو یہ کیا چیز ہے. میم ساکن کے قاعدے, ادغام شفوی, اظہار شفوی, تو ان کو عجیب و غریب لگتا ہے, کہتے یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے, چلو ابھی نہیں کرتے, پھر کبھی کریں گے. تو اتنا مشکل نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا روز سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. گھبرانا نہیں ہے, بس لگے رہنا ہے, لگے رہنا ہے, لگے رہنا ہے, انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. قرآن پاک بندہ یاد بھی کرنا چاہے تو یاد بھی ہو سکتا ہے, دیکھ کر پڑھنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آہستہ آہستہ آپ مخارج کے ماہر ہو جائیں گے. آپ اگر 2 4 6 مہینے, کئی سال بعض اوقات پڑھنا پڑتا ہے, پھر جا کے ایک قاعدہ ٹھیک ہوتا ہے. کئی لوگ بچپن میں بھی پڑھے ہوتے ہیں, پھر جا کے کورسز کرتے ہیں. یہ قاعدہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا جب چھوٹے تھے, پھر بعد میں کئیوں سے پڑھا, پھر جا کے کراچی فیضان مدینہ وہاں جا کے پھر 1.5 2 سال پڑھا, تو پھر جا کے کئی باتیں پھر ذہن سے نکل جاتی ہیں, پھر بندہ پڑھا کے سیکھتا ہے. تو یہ مسلسل ہے کہ پریکٹس کرتے رہیں. قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیں تو وہ بھی ذہن سے نکل جاتا ہے, حفظ بھی بھول جاتا ہے. تو یہ ریگولر پروسیس ہے, روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, روزانہ پڑھتے پڑھاتے رہیں. یہ مدنی قاعدہ آپ سارا سیکھ کے بھی بالفاظ چھوڑ دیں گے نا تو کئی باتیں ذہن سے پھر نکل جاتی ہیں. تو ساتھ ساتھ کسی کو سکھاتے رہیں. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. جتنا اوروں کو سکھائیں گے, جو ادھر سیکھا کسی اور کو سکھا دیں گے, آپ اس کے حافظ ہو جائیں گے. اس پورے قاعدے کے لوگوں کو سکھائیں گے, ثواب کمائیں گے, نیکیاں کمائیں گے. اب جتنے حرف ہم نے یہاں پہ پڑھے ہیں, ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو یہ کتنے ہو گئے, اتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں آ گئی. تو ہمیں بھی کام آئیں گی انشاءاللہ. ہم آگے اس سال بھی کر دیں گے اپنے مرحومین کو بھی. اللہ پاک ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کوشش تو ہے نا, کامیابی کی طرف ایک کوشش ہے, چلو آ جائے صحیح. جتنے عرصے میں آئے, دنوں میں آئے, مہینوں میں آئے, سالوں میں آئے, بس آ جائے. مرنے سے پہلے قرآن سیکھنا آج تجوید کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین.